تو خندق کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کو اس طریقے سے منتخب کیا تھا، الگ الگ مقامات پر تعینات کیا تھا۔ ان میں ایک ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کے قریب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے تھوڑے سے 1 میٹر کے فاصلے پر، تقریباً 7-8 یا ایسے کچھ میٹر کے فاصلے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تعینات کیا تھا۔ ان کے قریب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے قریب میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو۔ تو یہ 5 صحابہ کے نسبت پر یہاں 5 مسجدیں الگ الگ چھوٹی چھوٹی بنائی گئیں، قریب قریب بالکل۔ ایک مسجد سے دوسری مسجد کے بیچ میں تقریباً فاصلہ کہیں 8 میٹر ہے، کہیں 15 میٹر ہے، کہیں 10 میٹر ہے، اور مسجدیں بھی چھوٹی چھوٹی، کوئی 10 میٹر کی ہیں تو کوئی 3 میٹر کی ہے، جیسے 3x4 کی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے نسبت پر جو ہیں وہ 4 میٹر بائی 3 میٹر میں بنی ہوئی ہے۔ ان میں سے جو مسجدیں بیچ میں تھیں، جیسے مسجد ابوبکر ہیں، اسی طریقے سے مسجد عمر ہے، ان کو اس بڑی مسجد کے اندر شامل کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو تعمیر نو ہوئی اس وقت جگہ کی زیادہ ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے اسی کے اندر اس کو شامل کر کے ایک مسجد بڑی بنا دی ہے، جس کا نام رکھا ہے مسجد الخندق۔ تو یہ جو 7 مساجد ہیں، 6 مسجدیں ہیں، لوگ اس کو 7 مساجد 7 مسجدیں کہتے ہیں، حالانکہ در حقیقت یہ 6 ہی مسجدیں ہیں۔ ان کی میں پوری تفصیل آپ کو بتا دوں کہ ان میں سب سے پہلی ہے مسجد الفتح۔ اس کی تاریخ اس طریقے سے ہے کہ اس جگہ سورۃ الفتح کا نزول ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کو مسجد الفتح کا نام دیا گیا ہے، اور یہ یہاں کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس کو مسجد الاحزاب یا مسجد الاعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جبل سلا کے مغرب میں واقع ہے، جو باہر آپ کو ابھی پہاڑ دکھایا تھا جس کو جبل سلا کہا جاتا ہے، سلا پہاڑی، اور اس کی تعمیر کروائی تھی عمر بن عبد العزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پتھروں سے بنوایا تھا۔ اس کے بعد سن 575 ہجری کے اندر وزیر سیف الدین نے اس کے حکم پر تعمیر کے اندر ترمیم ہوئی۔ پھر عثمانی سلطان عبد المجید اول کے زمانے میں سن 1268 ہجری میں اس مسجد کی تعمیر نو ہوئی۔ اگر عیسوی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1851 عیسوی بنتی ہے، اس کی اثر نو تعمیر کی گئی۔ پھر اس کے بعد ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھر ایک بار اور تعمیر ہوئی ہے، اور اس کی بہت زیادہ توسیع کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری مسجد ہے، وہ ہے مسجد سلمان فارسی، جو مسجد الفتح کے 20 میٹر کے فاصلے پر واقع ہوئی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام پر بنی ہوئی ہے، انہی کی وجہ سے خندق بھی کھودی گئی، انہی کے مشورے سے، اور عمر بن عبدالعزیز کے دور ہی میں اسی کو تعمیر کیا گیا تھا۔ تیسری مسجد ہے مسجد ابو بکر، مسجد سلمان سے وہ 15 میٹر کی دوری پر بنی ہوئی تھی، لیکن ابھی فی الحال نہیں ہے۔ اس کو ابھی فی الحال جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ اور مسجد ابو بکر کے جنوب میں 10 میٹر کے فاصلے پر ایک اور مسجد تھی 4تھے نمبر کی، جس کو مسجد عمر بن خطاب کہا جاتا ہے، اور وہ بھی اسی توسیع کے اندر، اسی مسجد کے اندر شامل کر دی گئی ہیں۔ اور 5ویں نمبر کی مسجد ہے جس کو مسجد علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کی لمبائی 8.5 میٹر بائی 6.5 میٹر، بس اتنی چھوٹی سی مسجد ہے، اور یہ بھی مسجد الفتح اور مسجد الاحزاب کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا ہے۔ احزاب نے مسجد الخندق کا ہو یا مسجد الاحزاب کا ہو، مسجد الفتح کا ہو، اسی میں شامل کر دیا گیا ہے۔ مسجد علی جہاں بنائی گئی، تاریخ کے اندر ایسا لکھا ہے کہ اس جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن ود العامری، جو خندق پھاند کر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور اس طرف آ گیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اس جگہ قتل کر دیا تھا، تو وہاں ایک مسجد بنائی گئی۔ اور آخری مسجد ہے 6 نمبر کی مسجد فاطمہ رضی اللہ عنہا۔
جو در حقیقت مسجد سعد بن معاذ کے نام سے موجود تھی، اور یہ بہت چھوٹی مسجد ہے، سب سے چھوٹی، جس کی مسافت ہیں 3 میٹر بائی 4 میٹر۔ تو اس طرف ہی ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو جنوبی حصہ ہے۔ تو یہ پوری جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلا پہاڑی ہے۔ شہر کے گرد گرد خندق بنائی گئی تھی، لیکن ابھی خندق کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اوپر سے تو پورا ایسا ہی لگ رہا ہے کہ خندق نہیں ہے، پور دیا گیا ہے یا پھر نیچے کوئی پارکنگ وغیرہ بنا دیا ہے۔ آپ تھوڑا سا منظر تو ذہن میں لائیے کہ کیا حال ہوگا۔ ایک طرف 10,000 کا لشکر، دوسری طرف 3,000 مسلمان، اور اسی کے ساتھ ساتھ اندر منافقین، پھر دوسرے یہود، اور ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی مکر و فریبیاں، کیا حال ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ اور مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی نہیں، بیوی بچے بھی ساتھ میں ہیں، کیونکہ شہر ہی کے اندر ہے صحابہ، اور باہر لشکر ہیں، بیچ میں ایک آڑ ہے، تو خندق کی آڑ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے حافلۃ المدینہ المنورہ، اوپر بیٹھ کر بھی سفر کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ تو ناظرین، یہ تھی مختصر سی تاریخ احزاب، غزوہ احزاب کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں پوری طرح کامیابی عطا فرمائی، اور ایک ایسی آندھی چلی کہ کفار کا سارا ساز و سامان تتر بتر ہو گیا، اور وہ ہمت ہار کر پھر بھاگ گئے، بلکہ بہت سارا ساز و سامان بھی چھوڑ کر گئے۔ اور اس طرح مسلمانوں کا پلہ اس جنگ میں بھی بھاری رہا۔ مستقل طور پر آمنے سامنے جنگ نہیں ہوئی،